میں ہوں شہید علی حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں تسپیر میڈیا۔ ناظرین، سب سے بڑی خبر غم علی لاریجانی کے حوالے سے سامنے آئی ہے، جن کی شہادت کی ابتدائی اطلاعات کل رات سے سامنے آئی، لیکن اس وقت ایران کی جانب سے تصدیق نہیں ہوئی تھی۔ یہ خبر سب سے پہلے اسرائیلی وزیر دفاع اور بعد میں ڈونلڈ ٹرمپ اور مغربی میڈیا کی طرف سے سامنے آئی، تاہم بعد ازاں رات تقریباً 1 بجے یا اس کے لگ بھگ ہی ایرانی نیوز ایجنسی نے بھی باضابطہ تصدیق کر دی کہ علی لاریجانی اس دنیا میں نہیں رہے، اور ان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے بھی اس حوالے سے پیغام، اس حوالے سے ٹویٹ جاری کیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق وہ اپنی بیٹی سے ملاقات کے لیے گئے تھے، جہاں انہیں نشانہ بنایا گیا۔ ناظرین، اس سب نیوز کے ساتھ ایک اہم بات یہ بھی سامنے آئی ہے کہ ایران نے اپنے نظام کو اس طرح ترتیب دیا ہوا ہے کہ ہر اہم عہدے کے لیے پہلے سے کئی جانشین مقرر ہیں، تاکہ کسی بھی قسم کی صورتحال میں نظام متاثر نہ ہو۔ جیسے ہی یہ خبر پھیلی، ایران میں عوام سڑکوں پر نکل آئی اور امریکہ اور اسرائیل کے خلاف شدید احتجاج دیکھنے میں آیا۔ دوسری جانب ایران نے اپنے رد عمل میں شدت لاتے ہوئے میزائل اور ڈرونز حملوں میں اضافہ کر دیا ہے، اور آپریشن وعدہ صادق 4 کے تحت نئی کارروائیاں شروع کر دی ہیں، جس میں پہلی بار حاج قاسم بیلسٹک میزائل بھی استعمال کیا گیا، جس کی رینج تقریباً 1400 کلومیٹر ہے اور وار ہیڈ 500 کلو گرام ہے۔ ادھر اسرائیل نے بھی سخت موقف اپناتے ہوئے اپنی فوج کو کھلی اجازت دے دی کہ ایرانی اور حزب اللہ قیادت کو جہاں موقع ملے نشانہ بنایا جائے۔ خطے میں صورتحال مزید کشیدہ ہو گئی ہے، جہاں بغداد میں امریکی سفارت خانے پر ڈرون اور راکٹ حملے کیے گئے، جبکہ دفاعی نظام نے کچھ حملوں کو روکا اور کچھ کامیاب بھی ہوئے، اور ان کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں۔ خلیجی ممالک، خاص طور پر متحدہ عرب امارات نے بھی آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی کے لیے امریکی اتحاد میں شامل ہونے کا اشارہ دیا ہے۔ اس تمام صورتحال میں پاکستان کا کردار متوازن رہا ہے، جس کی وجہ سے ملک کسی براہ راست حملے سے محفوظ رہا۔ ناظرین، مجموعی طور پر خطے میں کشیدگی بڑھ رہی ہے اور آنے والے 24 گھنٹے انتہائی اہم ہو سکتے ہیں، جہاں مزید بڑی پیش رفت سامنے آنے کا امکان ہے۔ اسی لیے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ شکریہ۔